سب سے پہلے یہ کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ سماج میں حیا کا ماحول ہو، اسلامی آداب کا لحاظ رکھا جائے اور بے حیائی عام نہ ہو، تو مردوں کا اور خاص طور سے خواتین کا تعلیم کا انتظام ہو۔ تعلیم کا سے مراد دینی تعلیم کا انتظام، اس لیے کہ دیکھیے ہر برائی قلب سے شروع ہوتی ہے اور ہر بھلائی قلب سے، دل سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود فرمایا، آدمی کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا اگر وہ صحیح، پورا جسم صحیح، اگر وہ بگڑا پورا جسم بگڑ گیا، اور وہ گوشت کا ٹکڑا جسم میں کیا ہے؟ دل ہے۔ معلوم ہوا کہ سماج بگڑتا ہے تو اس کی جڑ دل کے بگڑنے میں ہوتی ہے۔ دلوں میں اگر صفائی آ جائے پورے سماج میں آپ صفائی لا سکتے ہیں۔ اگر مچھر آپ کے یہاں بہت ہو رہے ہیں، آپ مچھر کے لیے دوائی کر رہے، بہت اچھی بات ہے، کچرا ہٹاؤ۔ آپ کا کچرا اگر نہیں ہٹے گا، مچھر آتے رہیں گے، آپ کتنا بھی کچھ بھی کرو۔ اصل دل ہے جہاں سے گندگی شروع ہوتی ہے۔ دل میں جب جذبات آتے ہیں، دل میں گمراہیاں آتی ہیں، آدمی زبان، نگاہیں، ہاتھ، پاؤں، کان سب اس کے تابع ہو جاتے ہیں۔ لہذا مرد عام طور سے دیکھیے مسجدوں میں جاتے ہیں، دروس سنتے ہیں، جمعہ کے خطبے سنتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں عورتوں کی تعلیم کا انتظام نہیں ہوتا ہے۔ اچانک آپ، اور بعض اوقات تعلیم کا انتظام لوگ کرتے بھی ہیں تو کیسا کرتے ہیں؟ جوان بچی ہے، اب نکاح کے لیے 2 مہینے باقی ہیں، اب اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے ڈھنگ سے، اس کا قرآن صحیح کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ جوان مولوی کو پڑھانے کے لیے بلاؤ اس کو۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ طریقہ نہیں ہے۔ حجاب کو آپ ختم کر رہے ہو، آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ اور گمراہی کے راستے کھول رہے ہو۔ کوئی دیکھنے والا کہ مولوی صاحب ہیں بھائی، لیکن بعض اوقات یہ بھی نقصان والا ذریعہ بن جاتا ہے، کیونکہ شیطان کسی کو نہیں چھوڑتا ہے۔ اس لیے خواتین کے لیے پردے کے ساتھ میں حفاظت کا ماحول ہو اور وہاں دینی تعلیم ان کے لیے ہو۔ مساجد میں اگر انتظام ہوتا ہے تو بہت اچھا، نہیں ہوتا ہے تو ان کے لیے الگ سے کوئی انتظام ہو جہاں پر وہ لوگ دین سیکھیں، عبادات کا طریقہ سیکھیں، عقائد سیکھیں، عبادات سیکھیں، شوہر کے حقوق، بچوں کی تربیت، اپنی حفاظت، اپنی تربیت، تزکیہ نفس، اللہ کے دین پر چلنے کے لیے تقویت کیسے ملے، یہ سارے ترغیب و ترہیب اور اسی طرح سے تزکیہ نفس کے دروس ان کے ہوتے رہے۔ تو خواتین کی تربیت کا نظام ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیل سے میں متون ذکر نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتیں آئیں اور کہا کہ اللہ کے رسول، آپ کی ساری باتیں تو مردوں ہی کا حصہ ہو جاتی ہیں، آپ کی باتیں مرد ہی سن لیتے ہیں، ہمارے لیے بھی اپنے اوقات میں سے کچھ وقت نکالیے، ہم کو بھی تو تھوڑا وقت دیجیے، آپ الگ سے ہم کو دیجیے، تاکہ ہم آپ کے پاس آئیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ہم دین سیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں دن فلاں جگہ تم جمع ہو جاؤ۔ آپ نے ان کے لیے دن اور جگہ طے کی، ساری خواتین وہاں جمع ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور آپ نے الگ سے عورتوں کو دین کی باتیں ان کو سکھائیں، عورتوں نے سوالات کیے، آپ نے جوابات دیے۔ خواتین کے لیے اہل حدیث مسجدوں میں تو الحمدللہ بہت سارے مقامات پر سہولت ہونے کی وجہ سے اور جذبہ ہونے کی وجہ سے عورتوں کے لیے بھی انتظام ہوتا ہے، لیکن ہمارے ملک میں اب یہ ایک جھگڑے کا موضوع ہے۔ ہمارے ملک میں کتنی مساجد میں خواتین کے لیے انتظام ہے، ٹھیک ہے مسجد میں آپ نہیں کرنا چاہتے، الگ سے کتنا انتظام ہے ان کی تعلیم و تربیت کا، الگ سے کتنا انتظام۔ تو عورتوں کی تعلیم و تربیت نہ ہونا یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو ان کو بنیادی طور پر شروعات ہی سے گھر میں بھی انتظام ہو، گھر میں انتظام ہو، گھر کے اندر کتابیں لا کر مہیا کی جائیں۔ باپ اتنا پیسہ اس کی جوتیوں میں خرچ کر رہا ہے، اس کے زیورات میں خرچ کر رہا ہے، اس کے کپڑوں میں خرچ کر رہا ہے، اس کے لیے کچھ اچھی کتابیں بھی لا کر دے تاکہ وہ ان کو پڑھے۔ گھر میں علماء کے خطبات وغیرہ جو بھی ہیں وہ لا کے رکھے، نگرانی کرے، سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے، بچیاں ہیں، نوجوان بچے ہیں، بچوں کو آزاد نہیں چھوڑ دیا جائے، بچے بھی اس میں آ رہے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں کہ بچوں کے بارے میں کیوں بتا رہے ہیں، بچوں کے لیے انتظام ہو، لیکن میں اس پس منظر میں کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمارے ملک میں عام طور سے خواتین کے لیے دینی تربیت کا انتظام نہیں ہے۔ مرد ویسے بھی زبردستی جمعہ کو تو جانا ہی جانا ہے، خطبہ سننا ہی ہے، چاہے سننے کی نیت ہو یا نہ ہو، مجبوراً بیٹھنا تو پڑے گا، اذان اور نماز کے بیچ میں خطبہ تو ہے ویسے،
وہ تو سن لیتے ہیں، لیکن عورتوں کے لیے کوئی نظام نہیں ہوتا ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ خواتین کے لیے مساجد یا ان کے علاوہ گھروں میں بھی دینی تربیت کا انتظام ہو، خطابات کی صورت میں، خطاب کی صورت میں یا کتاب کی صورت میں، کسی بھی صورت میں ممکن ہو، ایک انتظام یہ ہونا چاہیے۔